باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اس سے پہلے دو ویڈیو میں کلک پہ ارن اور پرپال کے حوالے سے کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ کام کرنا ناجائز ہے۔ پھر کامنٹس کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف سوالات آئے کہ بھئی یہ کیسے ناجائز ہے، اس میں تو کام کریں گے تو ملے گا، کام نہیں کریں گے تو پیسے نہیں ملیں گے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، اور کچھ فتاوی جات بھی مجھے واٹس ایپ کے ذریعے مختلف لوگوں نے بھیجے کہ بعض یہ مفتیان کرام تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہے اور منافع حلال ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں؟ اول تو بات یہ ہے کہ مفتی جو ہے نا وہ عالم غیب نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کمپنی کیا کام کر رہی ہے۔ اس کو جو سوال پوچھا جائے گا اسی سے متعلق وہ جواب دے گا۔ اب میں نے وہ مختلف جو فتاوی جات تھے ان کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھا، تو ان کمپنی والوں نے سوالات کے اندر ہی مفتیان کرام کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان سے اس قسم کے سوالات پوچھے کہ جو کہ شریعت کے مطابق جائز تھے۔ جو اصل کمپنی جو کام کرتی ہے وہ باتیں تو انہوں نے فتوے کے اندر لکھی ہی نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مسئلے کی مثال دیتا ہوں، جو جامعہ تبلیغ القرآن پشاور سے ایک فتویٰ جاری ہوا پرپال کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہے، کہ جس طرح یہ ایڈ چلاتے ہیں وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو جوابات بھی دیے ان کے مطابق انہوں نے جو ان سے پوچھا گیا ان کے مطابق انہوں نے کہا جائز ہے۔ پھر میں نے بذات خود اس مدرسے کا انٹرنیٹ سے اس کا پتہ معلوم کیا، فون نمبر معلوم کیا، پھر مفتی صاحب سے میری تفصیلی بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ یار ان کمپنی والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کہ انہوں نے ہم سے جو سوالات پوچھے اصل میں وہ یہ کام کرتے ہی نہیں تھے۔ جب انہوں نے ہم سے فتویٰ لے لیا اور مختلف لوگوں نے جب ہم سے معلومات دوبارہ ہمیں بتایا کہ یہ تو کمپنیاں بھی ہمارے ساتھ یوں کام کرتی ہیں، مطلب یہ شرائط ہیں وہ فتوے کے اندر نہیں لکھی ہوئی، تو پھر جب ہمیں اصل حقائق معلوم ہوئے تو پھر جب ہم نے پرپال جو پشاور کا ہیڈ تھا، ہیڈ آفس، ان سے مالک سے جو ان کا مینیجر تھا اس سے رابطہ کیا، تو اس نے پھر وہ ہم سے ٹال مٹول کرنے لگا، ہمیں کاروبار نہیں دکھاتا تھا، اور جو نقائص ہمیں لوگوں نے بتائے تھے جب ہم سے ڈسکس کرتے تو وہ ہم سے ٹال مٹول کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک وضاحتی فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ ان کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب ادھر سے وضاحتی فتویٰ آ گیا تو اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اب اس وضاحتی فتوے کو بھی جاری کرتے، لیکن وہ کمپنی والے یا ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ اس فتوے کو تو چلا رہے ہیں جس میں انہوں نے ان کے جواز کا فتویٰ دیا، لیکن وہ فتویٰ کہ جس میں انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا اس کو نہیں چلا رہے، ان کی ایک قسم کی دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مختلف لوگوں کے مختلف سوالات ہیں کہ بھئی یہ کمپنی ہم سے پیسے لیتی ہیں تو پھر یہ مزاربت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اول تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی جو ہے ایک قسم کے کلک پر جو آپ سے پیسے لیتی ہے، کم پیسے اگر آپ لیں گے، کم پیسوں والا پیکج لیں گے تو آپ کو کم معاوضہ ملے گا، اور اگر آپ زیادہ پیسے دیں گے ان کو، زیادہ پیسوں والا پیکج لیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے۔ یعنی ایک ہی عمل ہے، اس میں صرف آپ کے پیسوں کی کمی زیادتی کی وجہ سے آپ کو اجرت بھی کم اور زیادہ دی جا رہی ہے، جو کہ شریعت کی اس سے بالکل غلط کام ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی طرف سے کہ یہ بھی وضاحت ہے کہ ان پیسوں سے کمپنی جو ہے نا وہ مزاربت کرتی ہے، تو زیادہ پیسوں والوں کو زیادہ منافع ہوتا ہے اور کم پیسوں والوں کو کم منافع۔ تو اس میں یہ خامی ہے کہ اگر کمپنی واقعی ہی مزاربت کرتی ہے تو پھر ممبران کو مخصوص رقم کیوں ملتی ہے، جبکہ مزاربت میں رقم مختلف رہتی ہے اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پر اسی کے اندر یہ تیسری بات بھی ہے کہ اگر واقعی یہ مزاربت ہے تو پھر جو حضرات پورے دن میں ایک بھی کلک نہ کریں تو ان کو ایک بھی روپیہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافع مزاربت کی وجہ سے نہیں، اگر مزاربت کی وجہ سے ہوتا تو ان لوگوں کے پیسے تو بدستور کمپنی میں استعمال ہو رہے ہیں، کمپنی ان کو کاروبار میں لگا رہی ہے، وہاں سے فائدہ مل رہا ہے، تو اس کو کوئی معاوضہ ان کو پھر کیوں نہیں مل رہا؟ کہ جن کے پیسے لگے ہیں ان کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ اشتہار دینے کی کون سی شرط ہے کہ اس کو دیکھو گے کلک کرے تو ملے گا، حالانکہ ان کے پیسے تو آلریڈی مزاربت میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو اشتہار نہیں بھی دیکھ رہا پھر بھی اس کو منافع ملنا چاہیے، لیکن کمپنی ایسا نہیں کرتی۔
اب پھر اس کے اندر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ مزاربت ہے بھی اور پھر اس کے اندر کیونکہ اجارہ بھی ہے، آپ ان سے کام بھی کروا رہے ہیں اور مزاربت بھی کروا رہے ہیں، تو ایک ہی وقت ایک ہی عقد میں ایک ہی معاملے میں دو معاملے کرنا شرع کے اندر جائز نہیں ہے کہ آپ مزاربت بھی کریں اور اسی معاملے کے اندر آپ اجرت پر بھی ہوں، تو ایسا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ممبران جو دفتر میں بیٹھے ہیں ایک شخص کو مقرر کرتے ہیں، وہ 10 20 یا 30 بندوں کے لیے کلک کرتا رہتا ہے اور کلک کی رقم ممبران کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، یعنی ممبر عمل نہیں کرتا اور وہ رقم اسے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے شرعی نقطہ نظر سے اس میں خامیاں تھیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں فتاوی جات کے حوالے سے باقاعدہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ تو تھی ایک شرعی معاملے کے حوالے سے۔ اصل بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ ایک پونزی سکیمز ہوتی ہیں کہ جو ایک ممبر بنا اس سے وہ 2 اور ممبر لائے گا، 2 ممبر اور 4 ممبر اور لائیں گے، 4 5 ممبر اور لائیں گے، تو اسی طرح ایک قسم کا ڈرم ہے جس کے اندر سب لوگ پیسے ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر نلکے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکل کر آپ لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں کیونکہ ممبر در ممبر بنتے جا رہے ہیں اور وہ اس ڈرم میں پیسے ڈال رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے نکال رہے ہیں، اور جب ان کمپنیوں کا مخصوص ہدف پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان پونزی سکیمز کے تحت یہ سب کچھ معاملہ ٹھپ کیا، بند کیا اور غائب ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ ارن اینڈ ارن کمپنی ہوگی، کیش اینڈ کیش ہوگی، اس کی قسم کے واقعات آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مزاربت سکینڈل کا بھی سنا ہوگا کہ جس کے اندر بھاری رقم دی گئی اور پھر سب کچھ جب معاملہ ان کے پورے ہو گئے تو وہ پیسے لے کر بھاگ گئے، ٹھیک ہے، اچھے اچھے خواب تو دکھائے گئے۔ اسی طرح یہ معاملات جو شریعت اب ہماری گورنمنٹ آف پاکستان SECP ہے، گورنمنٹ کے رجسٹرڈ FBR سے رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، آپ انٹرنیٹ پر جائیں، نیب والوں سے معلوم کریں، FBR والوں سے معلوم کریں کہ آیا یہ کمپنیز آپ سے رجسٹرڈ ہیں۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت صرف SECP کے تحت جو رجسٹرڈ ہیں جیسے بینکس ہوتے ہیں، انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں، تکافل والے ہوتے ہیں، ان کو صرف لوگوں سے پیسے لینے کی اجازت ہوتی ہے، وہ کیونکہ وہاں سے رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ کمپنی آپ معلوم کریں کہ یار یہ SECP سے رجسٹرڈ ہیں نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب اب اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کام جائز ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کام بھی جائز ہو اور گورنمنٹ کے قوانین کو بھی فالو ہو رہے ہوں پھر تو بے شک آپ ان کمپنیز کے ساتھ کام کریں، لیکن جو کمپنیاں گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، کام بھی ناجائز ہے، پھر تو آپ کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمپنیاں جائز طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ سے جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ اپنا سوچ بچار کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کام اگرچہ جائز ہوگا کیونکہ وہ اگر وہ شریعت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کام اگرچہ جائز ہوگا لیکن گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک ملک کے باشندے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ اس کے ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔ اب جو یہ کمپنیاں ہیں یہ کیا کرتی ہیں، لوگوں سے پیسے لیے، اپنا ڈرم بھرا، اپنا اکاؤنٹ بھرا اور پھر کیا ہے جب اپنے معیار میں ان کو اپنے مقدار میں جو پیسے مل گئے تو وہ اپنے پورے کیے اور اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ بند کیا اور سب کچھ لے کر رفو چکر ہو گئے۔ جہاں تک کہ پرپال کمپنی جو ہے اس کا تو دبئی میں جو میں نے معلومات مجھے انٹرنیٹ سے ملی تو ان دبئی کا اپنا اکاؤنٹ بھی جو ہے نا وہ جو دفتر ہے، ہیڈ آفس ہے، وہ بھی غلط دیا ہوا ہے، وہاں اس پتے پر ان کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، دفتر ہے ہی نہیں اس پتے پر۔ اسی طرح کلک پہ ارن ہیں، ان کے بھی اسی قسم کے کچھ فائدے انٹرنیٹ کے ذریعے جو میں نے معلومات لی مجھے ملے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض بھی کہتے ہیں کہ یہ کمپنی بہت پرانی رجسٹرڈ ہے، حالانکہ جو انٹرنیٹ کا ماہر ہے، ٹھیک ہے نا، اب اگر ایک کمپنی 2015 میں شروع ہوتی ہے، اگر اس کا 2004 کا ڈومین بنانا چاہے تو جو انٹرنیٹ سے جس کی کچھ واقفیت ہے تو وہ آپ کو 2004 کا بھی ڈومین بنا کر آپ کو رجسٹرڈ کر سکتا ہے۔ تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کمپنی کے بالکل سراسر خلاف ہیں، عدم جواز کے قائل ہیں، تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ ان لوگوں سے بچیں اور جب تک یہ گورنمنٹ کے قانون کو فالو نہ کریں آپ
یا رجسٹرڈ نہ ہوں SCCP سے، تو آپ ان لوگوں سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔